پنجاب کے ایک مشہور گاؤں میں فرید حسین کے پاس ایک قیمتی اور قدیم سونے کی دیگ تھی۔ یہ دیگ اسے اپنی زمینوں میں ہل چلاتے ہوئے ملی تھی۔ فرید حسین نے وہ دیگ چپکے سے اپنے گھر کے صحن میں دفن کر دی، یہ سوچتے ہوئے کہ بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں، کل کو جب یہ جوان ہو جائیں گے تب یہ بے پناہ دولت ان کے کام آئے گی۔ 30 سال بعد فرید حسین کے بیٹوں کی کاٹن کی فیکٹری میں آگ لگ گئی تو ان کا کروڑوں میں نقصان ہوا۔ اب یہ وقت تھا کہ فرید حسین اپنے بچوں کی مدد کرتا، لہٰذا جب اس نے اپنے بیٹوں کو حد سے زیادہ پریشان دیکھا تو ان کو تسلی دی اور کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارا باپ مشکل کی اس گھڑی میں تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ سین کی کھدائی کی گئی اور جب اس نے سونے کی دیگ نکالی تو تینوں بیٹے حیران ہوئے۔ چونکہ یہ ایک نایاب قسم کی دیگ تھی لہٰذا اس کی قیمت 12 کروڑ روپے طے پائی۔ فرید حسین نے وہ پیسے تینوں بیٹوں میں برابر تقسیم کیے۔ بیٹے بہت خوش ہوئے کیونکہ اپنے باپ کی وجہ سے ان کو دوبارہ جینے کا سہارا مل چکا تھا، مگر کچھ عرصے بعد اپنی بیویوں کے کہنے پر انہوں نے اپنے باپ کو گھر سے نکال دیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کا باپ ان کے لیے اب ناکارہ ہو چکا ہے۔ چند دن بعد کچھ پولیس والے ان کے گھر آئے اور گھر کے صحن کی دوبارہ کھدائی شروع کی تو تینوں بیٹے حیران ہو گئے، کیونکہ کھدائی کے دوران فرید حسین اپنے بیٹوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ جب فرید حسین کے باپ کا آخری وقت قریب تھا تب اس نے اپنے تمام بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اپنی زندگی میں تمہاری جائیداد میں بٹوارہ نہ کر سکا، یہ سوچتے ہوئے کہ تم بھائیوں میں بہت اتفاق پایا جاتا ہے، مگر اس آخری وقت میں تم کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ جائیداد کی تقسیم میں کسی کے ساتھ زیادتی مت کرنا، خاص کر میرے سب سے چھوٹے بیٹے اور پیارے بیٹے فرید کا بہت خیال رکھنا۔ بیٹوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا کہ آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، ہم فرید کا بہت خیال رکھیں گے، لیکن باپ کی وفات کے کچھ دن بعد ہی وہ اپنی اصلیت پر اتر آئے۔ جائیداد کی تقسیم کی گئی تو فرید کے ساتھ بہت زیادتی کی گئی، گھر کا وہ حصہ دیا گیا جو بہت خستہ حال تھا۔ اس کے علاوہ زمین کی جب تقسیم کی گئی تو فرید کے حصے میں ایسی زمین آئی جھکی ہوئی ناہموار تھی اور پیداوار کے لحاظ سے بہت بنجر تھی۔ اس نے اپنے بھائیوں سے درخواست کی کہ خدا را ایسا مت کرو، میں تم میں سب سے چھوٹا بھائی ہوں، بابا نے آخری وقت میں میرے لیے وصیت کی تھی اور تم اتنے جلدی بابا کی یہ وصیت کیسے بھول گئے؟ جس پر ان کے بھائیوں نے فرید سے یہی کہا کہ جب ہم تجھے دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی ماں یاد آ جاتی ہے، کیونکہ تمہاری ماں نے ہماری ماں کی زندگی برباد کر دی تھی، 3 بیٹوں کے ہوتے ہوئے ہمارے باپ نے تیری ماں سے شادی کی اور تو منحوس پیدا ہوا۔ ہمارا ارادہ تو یہ تھا کہ ہم تمہیں جان سے مار ڈالیں گے، لیکن ہم نے ایسا نہ کیا، مگر اب جائیداد کی تقسیم میں ہم ویسا ہی کریں گے جیسا کہ ہمارا دل چاہے گا، تم چاہ کر بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بھائیوں کی یہ بات سن کر فرید خاموش ہو گیا اور اس غیر منصفانہ تقسیم پر صبر کر لیا۔ فرید کی ماں ایک لاوارث عورت تھی جس کے والدین کا انتقال بچپن میں ہو چکا تھا اور وہ گاؤں کے رئیس کی ملازمہ بن کے ان کے گھر کام کرتی تھی۔ رئیس اس پر ظلم کرتا تھا اور تنگ کرتا تھا، تو فرید کے باپ نے اس سے شادی کی اور اس سے اپنے گھر کی عزت بنائی۔ اس دن سے لے کر آج تک بیٹوں نے قسم کھائی کہ وہ نہ اس عورت کو اپنی ماں سمجھیں گے اور نہ اس کی اولاد سے کسی قسم کا تعلق رکھیں گے۔ باپ کی زندگی میں تو وہ فرید کا کچھ بگاڑ نہ پائے، مگر باپ کی وفات کے بعد انہوں نے فرید حسین سے ہر قسم کی زیادتی شروع کر دی۔ یہ زمین جو فرید کو دی گئی تھی یہ کاشت کے قابل بالکل نہیں تھی، نہ نہر کا پانی اسے پوری طرح سیراب کرتا تھا کیونکہ یہ ناہموار قسم کی زمین تھی، اور اس کے علاوہ کافی حد تک بنجر بھی تھی۔ فرید پریشانی کے عالم میں اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ دل تو یہی کرتا ہے کہ تمہیں ساتھ لے کر یہاں سے چلا جاؤں، ہمیشہ کے لیے اس گاؤں کو چھوڑ دوں، مگر پھر سوچتا ہوں کہ جاؤں گا تو آخر کہاں جاؤں گا، کیونکہ میرا اور کہیں ٹھکانہ بھی تو نہیں، اور یہ معصوم بچے ویسے ہی رول جائیں گے، اس گاؤں میں میرے بھائی میرا جینا حرام کر دیں گے، اور زمین کا ٹکڑا جو جائیداد مجھے ملی ہے بالکل ناکارہ ہے، دل کرتا ہے یہ واپس کر دوں کیونکہ یہ میرے کسی کام کا نہیں۔ فرید کی بیوی نے اسے تسلی دی کہ ہمت سے کام لو، کیونکہ ان حالات میں تمہیں اپنی بیوی اور بچوں کا سہارا بننا پڑے گا۔ میں مانتی ہوں کہ تمہارے بھائیوں نے تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، لیکن تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ہم اپنا وطن چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جائیں گے، دن رات ایک کر کے محنت کریں گے اور اس ناہموار زمین کو ہموار کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ نہر کا پانی اسے سیراب کر سکے۔ میاں بیوی نے اپنے بچوں کے خاطر زمین کو ہموار کرنے کی ٹھان لی۔ وہ صبح سویرے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر زمین کی طرف روانہ ہوتے اور اس کی کھدائی شروع کرتے، ناہموار حصے کو ہموار کرنے کی کوشش کرتے، لیکن یہ کام ان کے بس کا نہیں تھا۔ فرید یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ بغیر بیل کے یہ ممکن نہیں، مگر مسئلہ یہ تھا کہ ان کے پاس بیل اور ہل نہیں تھا۔ اعلیٰ نسل کے بیل اور ہل ان کے بھائیوں کے پاس تھے، لیکن وہ اپنے بھائی کو دینے والے نہیں تھے۔ فرید کا ایک بچپن کا دوست بشیر تھا جو اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ فرید نے اپنے دوست کے سامنے یہ پریشانی بیان کی کہ مجھے زمین ہموار کرنے کے لیے تمہارے بیل اور ہل کی ضرورت ہے۔ بشیر نے مشکل کی اس گھڑی میں اپنے دوست فرید حسین کا ساتھ دیا اور اس سے کہا کہ جتنے دن تمہیں بیل کی ضرورت ہے مجھ سے لے لو
اور اس معاملے میں تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارا دوست ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ فرید نے اپنے دوست سے بیل اور ہل لیا اور اپنی زمین میں ہل چلانے لگا۔ اچانک بیل اپنی جگہ پر رک گیا، وہ آگے نہیں چل سکتے تھے۔ ہل کسی چیز سے اٹک چکا تھا جس نے بیلوں کو آگے جانے سے روک لیا۔ فرید نے سمجھا کہ شاید کوئی بڑا سا پتھر زمین میں دفن ہے، لیکن جب اس نے دیکھا تو حیران ہو گیا۔ یہ ایک بہت بڑی دیگ تھی جو سونے کی تھی۔ اس نے اپنی بیوی کو آواز دی، بیوی بھاگتی ہوئی آئی اور دیکھا تو دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے۔ انہیں اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ان کے بھائیوں نے انہیں نکارہ زمین دی تھی، لیکن اس نکارہ زمین نے فرید حسین کو مالا مال کر دیا تھا۔ یہ شام کا وقت تھا اور انہیں اس بات کی پریشانی لاحق ہونے لگی کہ اس دیگ کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ اگر گاؤں کے کسی فرد کو بھی اس بات کا علم ہو گیا تو وہ ان کے بھائیوں کو بتا دیں گے، اور فرید کے بھائی تو پہلے اس موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کسی طرح فرید کو نقصان پہنچائے۔ شام کا اندھیرا چھانے لگا اور میاں بیوی دونوں کھیت میں بیٹھ گئے۔ رات کے اندھیرے میں انہوں نے دیگ اٹھائی اور پھر اس پر سفید کپڑا ڈال دیا، پھر اس کو بیل پر لاد کر اپنے گھر لے آئے۔ میاں بیوی نے رات کی تاریکی میں اپنے گھر کے سین میں ایک گڑھا کھودا اور پھر اس دیگ کو ایک سفید کپڑے میں ڈھانپ کر دفن کر دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ بہت بڑا خزانہ ہے اور فی الحال اتنی دولت ان کو بالکل ضرورت نہیں۔ ان کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، جب بچے بڑے ہوں گے تو یہ دولت ان کے ضرور کام آئے گی۔ میاں بیوی دونوں مطمئن تھے کہ ان کے بچوں کا مستقبل تاریک نہیں بلکہ روشن ہے، کیونکہ پہلے وہ اپنے بچوں کی وجہ سے بہت پریشان تھے، نہ جانے ان کا کیا ہوگا۔ فرید حسین اپنے سب سے چھوٹے بیٹوں کو اپنے لیے خوش قسمت سمجھتا تھا، کیونکہ اس کی پیدائش کے محض 2 ماہ بعد ہی ایک عظیم خزانہ ان کے ہاتھ آیا تھا۔ اس لیے اس نے اپنے بیٹے کا نام تبدیل کیا اور اس کا نام خدا بخش رکھ لیا۔ اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا تھا، ماں باپ دونوں اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب وہ بڑا ہوا تو اپنے دونوں بڑے بھائیوں سے زیادہ ذہین ثابت ہوا۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ ان کا بڑا بھائی ہے، چھوٹا ہونے کے باوجود پڑھائی میں ان کی مدد کرتا اور زندگی کا ہر موڑ پر ان کو مفید مشورے دیا کرتا۔ فرید حسین اور اس کی بیوی اپنے بیٹوں کے اتفاق اور پیار کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے، کیونکہ فرید حسین نے تو بچپن سے ہی اپنی بھائیوں کو نفرت میں دیکھی تھی، جبکہ وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا بھی تھا۔ فرید حسین کے بیٹے پڑھائی میں تو اتنے آگے نہ آ سکے، لیکن وہ خوش تھے کہ ان کے بیٹے ایک کاروباری ذہن رکھتے تھے۔ سکول سے واپسی پر ان تینوں نے ایک چھوٹی سی دکان بنائی۔ اگر ان کو ایک دن کا 80 روپے کا بھی منافع ہوتا تو بہت خوش ہوتے۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے ان کو کاروبار کا دائرہ وسیع ہوتا گیا، اور ان کی سخت محنت جدوجہد اور اتفاق کی وجہ سے ایک دن ایسا بھی آ گیا کہ جب وہ کاٹن فیکٹری کے مالک بن گئے۔ کبھی کبھی فرید حسین کو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ اسے ساری زندگی اپنے سین میں دفن دیگ کو نکالنے کی ضرورت پیش بھی نہیں آئے گی، کیونکہ ان کے گھر میں اب دولت کی فراوانی تھی اور کسی چیز کی کمی بھی نہیں تھی۔ فرید حسین نے اپنے تینوں بیٹوں کو بڑے بڑے گھرانوں میں شادی کی، مگر بدقسمتی سے شادی کے بعد ہی ان کے رویوں میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی، اور فرید نے اپنے بیٹوں کے رویوں میں تبدیلی کو محسوس کیا۔ وہ اپنے بیٹوں کی وجہ سے کافی پریشان ہونے لگا اور اس پر غم کے پہاڑ تب ٹوٹے جب اس کی محبوب بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ بیوی کے اچانک انتقال پر فرید حسین اندر سے ٹوٹ چکا تھا، اسے سہارے کی ضرورت تھی، مگر بیٹوں کے رویے میں تبدیلی نہ آ سکی۔ وہ اپنی بیوی کے کہنے پر اپنے باپ کو بلا وجہ ڈانٹتے تھے، حتیٰ کہ اس بات کا طعنہ دینے لگے کہ آپ کے تمام دوست اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں، مگر ابھی تک آپ ہمارے سر پر سوار ہیں۔ بیٹوں کا اس قسم کا رویہ فرید حسین کے لیے کافی تکلیف دہ تھا، مگر ان تمام باتوں کے باوجود وہ اب بھی اپنے بیٹوں کی ہدایت کے لیے دعا کرتے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ ان کے بیٹے بہک چکے ہیں، وہ غلط راستے پہ ہیں۔ اگر اپنی بیویوں کے کہنے پر وہ یوں ہی اپنے باپ کی تذلیل کرتے رہیں گے تو ایک نہ ایک دن ضرور برباد ہو جائیں گے۔ ایک بار تو تینوں بیٹوں نے بیویوں کے کہنے پر باپ کو گھر سے چلے جانے کا بھی کہہ دیا۔ اس پر فرید حسین نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بیٹو، میرے ساتھ ایسا مت کرو، ورنہ تم پچھتاؤ گے، ایک بہت بڑا خزانہ تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا، کیونکہ اس خزانے کے بارے میں صرف مجھے ہی علم ہے۔ بیٹوں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں، جس پر فرید حسین نے کہا کہ میں نے سونے کا بہت بڑا ذخیرہ زمین کے اندر دفن کیا ہوا ہے، لیکن اس جگہ کے بارے میں صرف میں ہی جانتا ہوں۔ اگر تم لوگوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تو یہ راز میری موت کے ساتھ ہی دفن ہو جائے گا۔ اس پر انہوں نے باپ سے کہا کہ بتائیں وہ جگہ کون سی ہے، لیکن باپ نے یہی کہا کہ ابھی تمہارے حالات بہت اچھی ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں، لہٰذا میں یہ راز تم لوگوں کو نہیں بتاؤں گا۔ ہاں البتہ اب اگر یہ جاننے کے باوجود تم مجھے گھر سے نکالنا چاہتے ہو تو بے شک نکال سکتے ہو، میں اپنے دوست کے گھر چلا جاؤں گا۔ بیٹوں نے باہم مشورہ کیا کہ باپ کے چلے جانے پر شاید بہت بڑا خزانہ بھی ہمارے ہاتھ سے چلا جائے، لہٰذا اب باپ کا اس گھر میں ٹھہرنا ہی بہتر ہے۔ انہوں نے اپنی بیویوں کو بھی سمجھایا تو بیویوں نے بھی ضد چھوڑ دی اور فرید حسین کو گھر میں رہنے دیا۔ دونوں دوست جب اکٹھا ہوتے تو بہت روتے تھے، وہ اپنے بچپن کے سنہری دنوں کو یاد کرتے تھے جب وہ دولت مند تو نہیں تھے، کچے سے مکان تھے، لیکن وہ بہت خوش تھے کیونکہ اولاد کی طرف سے انہیں کسی قسم کی اذیت نہیں مل رہی تھی۔ آج بشیر بہت رویا تھا،
فرید حسین اسے بار بار چپ کرا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میرے دوست، میں تو تمہارے پاس آیا تھا کہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لوں، لیکن تم تو خود اپنے دل میں بوجھ لیے بیٹھے ہو۔ میرے سامنے بھی تم کبھی بھی اتنا نہیں روئے، کیا بات ہے؟ مجھے بتاؤ۔ بشیر نے اپنے دوست کو بتایا کہ بعض دفعہ جو انسان آپ کو ظاہری طور پر بہت خوش نظر آتا ہے، کبھی کبھی وہ اندر سے بالکل خوش نہیں ہوتا۔ اگر تم اپنے بیٹوں کی وجہ سے پریشان ہو تو میں بھی اپنی بہو کی وجہ سے پریشان ہوں۔ میں رات تہجد کی نماز کے لیے اٹھا تو دیکھا کہ صحن میں بہو کسی چیز کی چوری کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میرے جیسے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں بہو کو ایسا سمجھتا تھا، لیکن وہ تو میرے بیٹے کو دھوکہ دے رہی تھی۔ میرے بیٹے سے پیار محبت کے بڑے بڑے دعوے کرتی تھی، لیکن آج اس کی اصلیت کا پتہ چلا۔ اس نے جیسے مجھے دیکھا تو بھاگ گئی اور سر جھکائے جلدی سے اپنے کمرے میں چلے گئی۔ میرا بیٹا اس وقت سو رہا تھا۔ میں نے اسے نیند سے بیدار کیا، مناسب نہ سمجھا، لیکن دل میں اس بات کا تہیہ کر لیا کہ صبح ہوتی ہی میں اس کی بیوی کی حقیقت اس کو ضرور بتاؤں گا۔ صبح ہوئی تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میری بات بڑے غور سے سننا۔ آج جو بات میں تجھے بتانے والا ہوں شاید یہ سن کر تمہیں اپنے باپ پر یقین نہ آئے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ تمہاری بیوی تجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ میں نے رات کو تمہاری بیوی کو چوری کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میری بہو کہیں سے یہ بات سن رہی تھی۔ یہ سنتے ہی اس نے ڈرامہ شروع کر دیا، اپنے منہ پر تھپڑ مارنے لگی اور اپنے بال نوچنے لگی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہنے لگی کہ ابا نے مجھ پر کتنا گھناؤنا الزام لگایا ہے۔ میں تو اس سے اپنے باپ سے بھی زیادہ درجہ دیتی تھی، اس کی بہت عزت کرتی تھی، لیکن اس نے تو مجھے بدنام کرنے کی پوری کوشش کی۔ میرے بیٹے نے جب اپنی بیوی کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کی بات کا یقین کر لیا اور مجھے جھوٹا سمجھا۔ زندگی میں پہلی بار میرے بیٹے نے مجھ سے بدتمیزی کی، اونچی آواز میں مجھ سے بات کی اور کہا کہ عمر کے اس حصے میں بھی آپ کو ایسی باتیں کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ آپ پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ اس رات کے بعد باقی راتوں کو بھی میں نے بہو کو چوری کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لیکن کچھ کہنے سے ڈرتا ہوں کہ بیٹا مجھے اپنے گھر سے نکال نہ دے، لیکن مجھے بہو پر بہت غصہ ہے، وہ میرے بیٹے کو دھوکہ دے رہی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ میرا بیٹا تو اس کا بہت خیال رکھنے والا ہے، پیار محبت کرنے والا ہے، مگر اس کے باوجود وہ اس کے ساتھ ایسا کر رہی ہے۔ یہ بات مجھے اندر سے کھائے جا رہی ہے اور مجھے مسلسل پریشان کر رہی ہے۔ فرید نے اپنے دوست کو گلے سے لگایا اور کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں دوست، اللہ سب بہتر کرے گا۔ ایک نہ ایک دن اس عورت کی اصلیت اس کے شوہر کے سامنے ضرور آئے گی، اور تب تمہارے بیٹوں کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اس کا باپ جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ مصیبت کی اس گھڑی میں تم بھی ویسے صبر کر لو جس طرح میں نے صبر کیا۔ تمہاری تو بہو تمہیں ذلیل کر رہی ہے، حالانکہ وہ تمہارا خون نہیں، لیکن افسوس کہ مجھے وہ بیٹے گھر سے نکالنے پر تلے ہوئے ہیں جن کو میں نے کتنی محنت سے پالا۔ اب تو وہ یہ حقیقت بھی جانتے ہیں کہ ان کی ماں کے جانے کے بعد میں کتنا اکیلا ہو چکا ہوں، اور تنہائی مجھے جب حد سے زیادہ پریشان کرتی ہے تو تمہارے پاس چلا آتا ہوں، کیونکہ میرے بیٹوں کے پاس تو میرے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ ایک دن فیکٹری کے کسی ملازم کی غلطی کی وجہ سے کاٹن فیکٹری کو آگ لگ گئی۔ فیکٹری کے اندر جتنے کپاس موجود تھے ساری جل گئی، اور اس کے علاوہ مشینری بھی جل گئی۔ کئی مزدور جھلس کر مر گئے، اس کے علاوہ کافی تعداد میں زخمی بھی ہوئے تھے۔ یہ لمحہ فرید حسین کے بیٹوں کے لیے کسی قیامت کی گھڑی سے کم نہیں تھا، کیونکہ وہ چند لمحوں میں ہی برباد ہو چکے تھے۔ جب اس نے اپنے بیٹوں کو حد سے زیادہ پریشان دیکھا تو کہا کہ میرے بیٹو، تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ میرے پاس قیمتی زیورات موجود ہیں جن کو میں نے زمین کے اندر دفن کیا ہوا ہے۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ خزانہ میں تمہارے حوالے کر دوں گا جو کہ تمہارے لیے کافی ہوگا، لیکن بدلے میں میری ایک شرط ہے۔ بیٹوں نے شرط پوچھی تو فرید حسین نے یہی کہا کہ مجھے اپنے آپ سے جدا مت کرنا، میں تو تم لوگوں کو اپنے وجود کا حصہ سمجھتا ہوں اور تمہاری جدائی بالکل برداشت نہیں کر پاؤں گا، لیکن میں تم پر حیران ہوں کہ تم اپنی بیویوں کے کہنے پر کس طرح بدل چکے ہو اور اپنے باپ کو بھول چکے ہو جو تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس وقت تو بیٹوں نے اپنے باپ سے معافی مانگی اور کہا کہ ہم اپنے کیے پر شرمندہ ہیں، ہم آپ کو کبھی بھی اپنے آپ سے جدا نہیں کریں گے، بس آپ جلدی سے بتائیں کہ وہ خزانہ کہاں ہے جس کو آپ نے کہیں چھپایا ہوا ہے۔ باپ نے ایک اوزار لیا اور گھر کے اندر ایک جگہ پر کھدائی شروع کر دی۔ تینوں بیٹے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، وہ حیران تھے کہ جس کو وہ جھوٹ سمجھ رہے تھے اور شاید یہی سمجھ رہے تھے کہ ان کا باپ صرف ان کے ساتھ رہنے کے لیے یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ میرے پاس ایک خزانہ ہے تاکہ وہ اسے گھر سے نہ نکالیں، مگر یہ تو ایک حقیقت ہے۔ گھڑا کھودنے کے بعد ایک بہت بڑی دیگ سین سے برآمد ہوئی۔ تینوں بیٹے دیکھ کر بہت خوش ہوئے، کیونکہ یہ بہت قیمتی دیگ تھی جو کہ مکمل طور پر سونے کی بنی ہوئی تھی۔ اس دیگ کی قیمت 12 کروڑ روپے طے پائی، اور فرید حسین کی خواہش پر 12 کروڑ تینوں بیٹوں نے آپس میں تقسیم کر لیے۔
انہوں نے مل کر ایک نیا کاروبار شروع کیا اور دیکھتے دیکھتے وہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے لگے۔ ان کا باپ کافی خوش تھا کہ ان کے بیٹے دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو چکے ہیں اور وہ بھی ان کے ساتھ رہے گا، لیکن یہ ایک ایسا جھوٹ تھا جو بیٹوں نے ان سے کیا تھا۔ چند ماہ بعد بیٹے ان کے پاس اور کہنے لگے کہ ابا جان، اگر آپ نے کہیں اور جگہ کوئی قیمتی خزانہ دفن کیے ہوا ہے تو وہ بھی ہمیں بتا دیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے اچانک گزر جانے پر ہم خزانے سے محروم ہو جائیں۔ فرید حسین نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹو، میرے پاس اس کے علاوہ اور کچھ بھی موجود نہیں۔ بیٹوں نے کافی اصرار کیا کہ شاید ان کا باپ اب بھی ان سے جھوٹ بول رہا ہے، لیکن جب ان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ ان کا باپ اب ان کے لیے مکمل طور پر ناکارہ ہو چکا ہے، تب وہ اپنی اصلیت پر اتر آئے۔ اس بار انہوں نے اپنے باپ کو دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیا۔ یہ رات کا وقت تھا جب فرید حسین روتا ہوا بشیر کے دروازے پر آیا۔ بشیر نے اپنے دوست کو گلے سے لگا اور اسے تسلی دی اور کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میرے باس میں نہیں، لیکن اگر میرے باس میں ہوتا تو تمہارے بیٹوں کو ایسی سزا دیتا کہ وہ زندگی بھر فراموش نہ کر پاتے۔ یہ آدھی رات کا وقت تھا جب بشیر نے اپنے بہو کو 8ویں بار چوری کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ بشیر نے اپنے دوست کو نیند سے بیدار کیا اور کہا، یہ دیکھو میری بہو کے کارنامے۔ فرید حسین نے بڑی مہارت سے اس کو پکڑ لیا اور پھر آواز دے کر بشیر سے کہا کہ اپنے غیرت مند بیٹے کو نیند سے بیدار کرو، جس کو تمہاری بات کا کوئی یقین نہیں۔ بشیر کا بیٹا نیند سے بیدار ہوا اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اس کی بیوی چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑی جا چکی ہے۔ بشیر کے بیٹے نے اپنی بیوی کو ادھر ہی طلاق دے دی اور پھر جیب سے پسٹل نکال کر اس نوجوان کو جان سے مار دیا جو چوری میں اس کی مدد کر رہا تھا۔ یہ ایک ایسا معاملہ تھا جس نے فرید حسین اور بشیر دونوں کو پریشان کر دیا، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا بیٹا نوجوان کو جان سے ہی مار ڈالے گا۔ بیٹا قتل کر کے اس خوف سے کانپنے لگا کہ اسے پھانسی کی سزا ہو جائے گی۔ بشیر نے اپنے بیٹے کو تسلی دی اور کہا کہ غلطی تجھ سے ہو گئی، لیکن میرے دماغ میں ایک آئیڈیا ہے۔ یہ ہوش سے کام لینے کا وقت ہے اور تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے لاش کو ایک بوری میں باندھ کر پھر فرید حسین سے کہا کہ تم ادھر گھر میں ٹھہرو۔ باپ بیٹا لاش کو اٹھائے وہاں سے روانہ ہوئے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ واپس آئے تو فرید حسین نے پریشانی کے عالم میں ان سے پوچھا کہ لاش کو کہاں ٹھکانے لگایا، جس پر بشیر نے کہا، یہ تو میں تمہیں نہیں بتا سکتا، البتہ یہ ضرور بتاؤں گا کہ لاش کو ادھر ہی ٹھکانے لگایا گیا ہے جہاں اس کو ہونا چاہیے۔ فرید حسین ان کی یہ بات سن کر حیران ہوا کہ یہ مجھ سے یہ بات آخر کیوں چھپا رہی ہے۔ چند دن بعد پولیس فرید حسین کے گھر میں داخل ہوئی اور ایک مخصوص جگہ کی کھدائی کرنا شروع کی۔ فرید حسین کے تینوں بیٹے پولیس کی اس حرکت پر حیران ہوئے اور انہیں مزید کھدائی کرنے سے منع کیا۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ان کے باپ نے ان سے جھوٹ بولا، خزانہ اب بھی کہیں چھپا ہے جو کہ پولیس نکال کر لے جائے گی، لیکن جب گڑھا کھودا گیا تو تینوں کی ٹانگیں کانپنے لگی، کیونکہ گڑھے میں سے ایک بند بوری لاش برآمد ہوئی۔ یہ اسی نوجوان کی لاش تھی جس کو بشیر کے بیٹے نے مارا تھا۔ بشیر نے اپنے دوست کا بدلہ بڑی عجیب انداز سے لیا۔ تینوں بیٹوں کو پولیس پکڑ کر لے گئی اور قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ تینوں جیل کے اندر ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے رہتی ہیں۔ جیل کی انتظامیہ اور باقی قیدی ان سے تنگ ہیں۔ تینوں ایک دوسرے سے یہی پوچھتے ہیں کہ اس نوجوان کو کس نے مارا تھا اور اپنے گھر میں کیوں دفنایا، مگر اس سوال کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں، کیونکہ یہ کام تو تینوں نے نہیں کیا تھا۔ مگر بدقسمت بیٹے اب بھی اس حقیقت سے آگاہ نہ ہوئے کہ اپنے باپ سے بدسلوکی کی وجہ سے یہ مصیبت ان پر آئی ہے کہ اب ان کے گھر میں کوئی مرد موجود نہیں۔ اوکے دوستوں، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، اگر اچھی لگی تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل کا آئکن لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔